فرشتے دیکھو وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اندر چلو نہ جانے کون ہے۔ حکمہ نے تو صحیح معنی میں جان جا رہی تھی دونوں بائکس میں سے ایک کو سر کراس کرتے دیکھا، جبکہ فرشتے نے فوراً اس کی طرف دیکھتے اپنا سر جھٹکا۔ ارے جانے دو، ہر کر کیا لے گا یہ، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ ہیلو مسٹر، کیا مسئلہ ہے ہیں؟ وہ ریلنگ پر پورا جھکتی نیچے کھڑی بائک کو دیکھ رہی تھی جو سر اونچا کیے اس ہی کے نظارے کر رہا تھا۔ اس لمحے حکمہ نے گھبرا کر پہلے نیچے کھڑے بائک کو دیکھا اور پھر سڑک کے اس پار کھڑے دوسرے بائک کو، جو خوف زدہ سی ہرنی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہوا میں ویو کی صورت ہاتھ ہلا گیا تھا۔ حکمہ کی آنکھیں تو حیرت سے پوری ہی واہ ہوئی، آخر یہ سب چل کیا رہا تھا؟ سامنے سڑک کے اس پار کھڑے سہراب کی تو اس کا ہوائیاں اڑتا چہرہ دیکھ ہنسی ہی نکلنے والی تھی، جس کو وہ اندر ہی اندر پی گیا۔ میں جا رہی ہوں، تمہیں کھڑا ہونا ہے تو ہو، بچ جاؤ تو کمرے میں واپس آ جانا۔ حکمہ کی ہمت تو جواب دے گئی تھی، وہ فرشتے کا بازو چھوڑتے اس کو کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ریلنگ کے ساتھ لگی کھڑی فرشتے نے ایک نظر مڑ کر اس کو دیکھا اور یہ جا وہ جا والے سٹائل میں ہاتھ جھٹکتی واپس نیچے جھکی۔ سن سکتے ہو یا سوچنے سمجھ کے ساتھ ساتھ اس صلاحیت سے بھی مفلوج ہو مسٹر۔ فرشتے نے نیچے جھک کر اس کو دیکھا، جو سر اونچا کیے اس کے چہیق کر بولنے پر غصہ ہونے کے باوجود بھی یک تک اس کو دیکھ رہا تھا، جو عجیب سا منہ بناتی اپنے کان کو ہاتھ لگا کر پھر کیا ہے کہ سٹائل میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اوکے تو محترمہ بہت بے خوف بن رہی ہیں نا، ابھی بتاتا ہوں۔ ساری بے خوفی ایک سیکنڈ میں نہ اڑی تو میرا نام بھی فردان مصطفیٰ نہیں۔ نیچے کھڑے فردان کے لبوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ ابھری، اس نے بالکونی میں لگے سفید پلرز کی مدھم روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، جو پنک ہاڈی میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس پل۔ فردان نے سر نیچے کرتے جینز کی پچھلی پاکٹ میں رکھے اپنی ریوالور پر ہاتھ رکھا۔ سڑک کے اس پار ٹانگ پر ٹانگ جمائے کھڑے سہراب حکمہ کے جانے کے بعد اب بہت انہماک سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فردان کو اپنی پچھلی جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ اس کا مدھم قہقہ فردان کے کان میں لگی بلوٹوتھ میں گونجا۔ اس کو فردان کی سائیکی کا بہت خوب ادراک تھا، ہلکا ہاتھ رکھنا بڑی بھابھی کچھ نہ سمجھ سی لگ رہی ہیں۔ سہراب کی مسکراتے لہجے میں کہی گئی بات سن کر فردان نے فوراً سر جھٹکا اور اگلے ہی پل اپنی ریوالور نکالتے اوپر نشانہ لیا۔ یہ منظر دیکھ فرشتے جو ریلنگ کے سہارے نیچے جھکی تھی فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، ساری بے خوفی پل بھر میں اڑن چو ہو گئی۔ فردان اس کا زرد ہوتا رنگ دیکھ پورا جی جان سے مسکرایا، مزید اس کا خون خشک کرنے کی خاطر ریوالور کی میگزین لوڈ کرنے لگا تاکہ رات کے اس خاموش فضا میں اس کا انتشار برپا ہو جائے۔ فرشتے ٹک ٹک گولیاں لوڈ ہونے کی آواز سنتے فوراً الٹے قدموں اندر کے جانب بھاگی۔ آئے ہائے، یہ تو واقعی خطرناک تھا، لیکن تھے کون یہ دونوں؟ بہت غلامی کرتے ہوئے بغیر پیچھے کی جانب ایک بھی مرتبہ دیکھتے اس نے دروازہ اندر ہی سے لاک کیا اور بالکونی کی لائٹ بند کر کے ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ بالکونی کے باہر فردان نے جب وہاں کا دروازہ بند ہونے کی آواز اور پھر روشنی بجھتی دیکھی تو ہیلمٹ اتارتا منہ آسمان کی جانب کیے بے احتیاط ہنس پڑا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ سہراب نے بھی ہیلمٹ سر سے اتارتے مسکرا کر فردان کو دیکھا اور قدموں کی پیش رفت اس کی جانب کر دی۔ حد کرتے ہو تم بھی، معصوم کی جان ہی چلی جاتی اس وقت۔ فردان نے بے انتہا ہنسی کے سبب آنکھوں کے نم کناروں کو صاف کیا اور ماتھے پر بکھرے گھنے بالوں کو سر جھٹکتے ہتھیلی سے پیچھے کرتے سہراب کو دیکھا، جو مسکرا کر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کو چھوڑو، تم اپنا بتاؤ مسٹر طالب، تمہاری کیوں جان نکل گئی تھی کچھ لمحوں پہلے؟ فردان نے اس کا کچھ دیر پہلے والا مشکوک رویہ یاد کرتے جانتی نظروں سے اس کو دیکھا، جو واپس سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ ایسے ہی بس برا لگا مجھے رات کے اس پہر جہاں، تبھی اب چلو 3 بجنے والے ہیں، سہراب نے بات ٹالنے کے انداز میں جواب دیا اور ٹاپک کو رفع دفع کر کے اپنی بائک کے جانب مڑا، مگر فردان کسی حال میں مطمئن نہ نظر آیا۔ اس کی کہی بات سے سہراب طالب بچہ سمجھا ہوا ہے، تم نے مجھے پوچھو مڑنے لگا تھا۔ فردان کی مدھم آواز پر رک گیا اور واپس پلٹ کر اس کو دیکھنے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ تمہیں میری بہت فکر ہے، ذرا اپنا تو بتاؤ فردان مصطفیٰ، راتوں رات ایسی کون سی کایا پلٹ گئی کہ آدھی رات کو اس بیوی کا دیدار کرنے آئے ہو تم، جس کے بقول تمہاری کہ تمہیں کوئی فکر نہیں،
اس کی بات سن کر پل بھر میں فردان کے چہرے کے اندر کچھ تانگے ہونٹ جو کچھ دیر قبل مسکرا رہے تھے اب ایک دوسرے میں سردی سے بھیجے جا چکے تھے۔ دونوں دوست ایک دوسرے کی دکھتے راگ سے بہت اچھے سے واقف تھے، مگر اقرار کون کرے؟ نہیں ہے نا جواب، میرے پاس بھی نہیں ہے جواب اس ہی طرح تمہارے سوال کا۔ اس لیے دونوں کی باتوں کو اگنور کرتے ایک دوسری اس خوبصورت رات کی آخری رائڈ انجوائے کرتے ہی کامن لیٹس گو جواب دونوں کے پاس موجود تھے، پر دونوں میں سے کوئی بھی ابھی جواب دینا نہ چاہتا تھا۔ تبھی خاموشی احتیاط کرتے ہیلمٹ پہن کر اپنی اپنی بائک کی جانب چل دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کی ہیوی بائکس ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی سیاہ سرد رات میں سان ڈیاگو کی سنسان تارکول کی بنی سڑک پر ہوا سے باتیں کرتی دوڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیوں آگے تم کھڑے ہو کر دیکھتی رہتی پوری رات؟ حکمہ جو بر پر کمفرٹر کے اندر دبکی بیٹھی تھی اس کو دیکھتے ہی فوراً لقمہ دیا۔ فرشتے جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ اس کو دیکھتے بولی، کیا دیکھتی؟ بھگا ہی دیا میں نے دونوں کو، ہا ہا ہا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی مصنوعی بہادری لہجے میں ڈر کر کہنے لگی، جس پر حکمہ نے آنکھیں سکھ کر اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ تمہارا یہ چہرہ تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہا ہے۔ حکمہ کی کہی گئی اس بات پر فرشتے سائے سے اس کا کمفرٹر اٹھاتے اس کے ساتھ ہی اندر گھس گئی۔ وہ حکمہ ان میں سے ایک جو بالکونی کے نیچے آیا تھا نا، اس کے پاس گن بھی تھی اور وہ اس نے مجھ پر تانی۔ فرشتے نے لرز سے لہجے میں اس کو بتایا، جتنی بھی بہادر بن جائے تھی تو ایک لڑکی ہی نا ہے۔ کیا سچ میں وہ دونوں تھے؟ کون؟ مجھے تو پہلے لمحے سے ہی اتنے مشکوک لگے، جو سڑک کے اس پار کھڑا تھا نا اس نے تو مجھے ہینڈ ویو بھی کیا۔ حکمہ وہ منظر یاد کرتی جرجری لے کر بولی، حالے تو فرشتے کی بھی اچھی خاصی پتی ہو رہی تھی اس وقت، کہیں وہ چور تو نہیں ہے یا سیریل کلر؟ فرشتے نے خوف کے مارے بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں پوری واقعی حکمہ کو دیکھا، جو اس کی ابھی کہی بات کو سن کر سخت گوڑی سے نواز رہی تھی اسے۔ پلیز یہ کوئی نیٹ فلکس کی سیریز نہیں چل رہی جو جہاں ہمیں کوئی سیریل کلر مارنے آئے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ بس ایسے ہی انگریز لڑکے تھے جو رات میں تفریح کر رہے تھے۔ بالکونی میں لڑکیوں کو دیکھا تو فوراً فن ان کو ڈرانے رک گئے۔ حکمہ ڈرپوک تھی مگر اس کی طرح بیوقوف نہیں، آرام سے بول کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتی ہاتھ میں تھامے باؤل میں سے کاجو نکال کر منہ میں ڈالنے لگی۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے؟ فرشتے نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی باؤل میں ہاتھ ڈال کر کچھ کاجو اپنے منہ میں بھی بڑے تھے۔ جی ہاں، اٹھیں اور جا کر دیکھ لیں کھڑکی سے۔ اس کی کہی بات سن کر فرشتے فوراً جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور اپنے اور اس کے مشترکہ روم کی کھڑکی کے جانب بڑھ گئی۔ ہلکا سا پردہ تھرکایا تو دیکھا کہ سامنے برا منظر بالکل خالی ہے، سیاہ سڑک بالکل سنسان، نہ کوئی بندہ ہے اور نہ ہی بندے کی ذات۔ وہ پردہ ٹھیک کرتے حکمہ کی طرف مڑی، حیران مگر فخریہ نظروں سے اس کو دیکھا، جس پر حکمہ نے کندھے اچکا دیے، سر پر پہنا حجاب بھی اب اتار کر تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ واہ میری البرٹ آئنسٹائن، ڈرپوک ہو تم مگر عقل مند بہت ہو، فرشتے نے ہنستے ہوئے کہا۔ واپس اس کے ساتھ اندر گھس کے اپنے ٹھنڈے ٹھار پاؤں حکمہ کے گرم پیروں سے چپکا دیے۔ فرشتے چڑیل، یہ کیا کر رہی ہو؟ دور ہٹو، ہٹو دور۔ حکمہ نے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ کے مکے بنا کر زور زور سے مارے، جس پر فرشتے نے ہنستے ہوئے اپنے پیر پیچھے کیے تھے۔ اچھا فرشتے، دوپہر میں تمہارا منہ اچانک کیوں اترا تھا میری اس بات پر؟ حکمہ نے اس کے سر ہوتے مسکراتے ہوئے چہرے کو چاٹتی نگاہوں سے دیکھا، جس پر سے مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ تمہیں یاد ہے؟ فرشتے محض اتنا ہی کہہ سکے، کچھ گھنٹوں پہلے سے ہونے والے واقعات اس کے لیے اتنے نفرت کے باعث سے بس چلتا تو وہ اپنے حافظے سے مٹا دیتی وہ سب لمحے۔ ہاں یاد ہے، ابھی بھی تم مجھے پریشان سی لگ رہی ہو، اگر کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہو تو یاد کرو، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس کی کہی بات سن کر فرشتے نے ایک سرد سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے پورا واقعہ ابتدا سے لے کر اختتام تک حکمہ کو سنانا شروع کیا، جس کو سنتے سنتے وقتاً فوقتاً اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ تن بھائی ان کی اتنی سطح سوچ ہے، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ حکمہ نے غصہ پیتے آواز کو ہاتھ مدھم رکھ کر کہا، ورنہ فرشتے کی باتیں سن کر اس کا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ کیسے سوچ سکتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، پر ان کی سوچ ہے ہی ایسی، شادی، ان کی بیوی، محبت، یہ سب غیر ضروری ہے ان کے لیے، جس کی کوئی جگہ ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ فرشتے سر نیچا کیے اس کے کہے زہر میں ڈوبے الفاظ یاد کرتے زب سے نرم گلابی ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر کے بیٹھ گئی تھی۔ لیکن فرشتے، یہ سب تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ جنگل میں تمہارا جانا، اسی جنگل میں ان کا بھی آنا، مساسپی فارسٹ، اتنا بھی
مشہور نہیں، کیلیفورنیا میں اس سے زیادہ زبردست جنگلات ہیں، تو پھر آخر وہ ہی کیوں؟ فرشتے نے حکمہ کی بات سن کر سر اٹھایا۔ کچھ دیر پہلے ہنسنے بولنے والی لڑکی اس وقت بالکل ہی مختلف انسان تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا ضبط بے مثال تھا۔ محض اتفاق ہے اور کچھ نہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ وہاں آتے ہیں، ہر ویکیشن پر۔ حکمہ اس کا جواب سن کر ذرا بھی مطمئن نہ ہوتی۔ اتنا بڑا اتفاق آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیلیفورنیا جیسی بڑی ریاست میں دو لوگ جو ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، وہ ایک ہی اسٹیٹ میں ایک ساتھ ایک ہی وقت کیسے نہیں؟ یہ ناممکن تھا۔ فرشتے، تم ذرا سوچو تو، اتنے بڑے کیلیفورنیا میں تم دونوں کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا، دونوں ایک ساتھ پہنچے ہو وہاں، مجھے کہیں کوئی جھول لگ رہا ہے۔ حکمہ کی پرشوق آواز پر فرشتے نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دھکیلا اور اس کی سمت دیکھنے لگی، جو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کس قسم کا جھول؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے وہاں آئے ہیں، تمہیں دیکھنے، تمہیں جاننے کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ فرشتے کے کیے گئے سوال پر حکمہ نے فوراً جواب دیا، جس پر فرشتے اس ستمگر کو یاد کرتے زخمی سا مسکرا دی۔ وہ جانتے تک نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے تو رات کو بھی میری مدد بہت ہی مشکل سے کی تھی۔ حکمہ اس کا اداس چہرہ دیکھتی آگے بڑھ گئی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کو تسلی دینے لگی۔ دیکھو میری جان، تمہیں مضبوط بننا ہے، شادی ہوئی ہے، تمہاری ایک جائز اور پاک رشتہ ہے تم دونوں کے بیچ۔ تمہیں اپنے شوہر کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا محبت ہارمونل اٹریکشن نہیں، تم ان کو اپنی طرف راغب کرو۔ حکمہ نے دھیمے لہجے میں اس کو سمجھایا، جو نہ سمجھی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تو تمہارا مطلب ہے میں ان کے پاس جا کر ان کو اپنی طرف مائل کروں، عجیب عجیب سے کپڑے پہن کر تیار ہو کر؟ چھی چھی چھی، میں تو اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حکمہ فرشتے کے بیوقوفانہ باتیں سن کر حکمہ کا دل چاہا اپنا سر پھیر لے۔ بدھو تھی اس کی دوست، بالکل۔ ارے میری پیاری، تمہیں کون بول رہا ہے یہ سب کرنے کو؟ ابھی فی الحال ایٹیٹیوڈ دکھاؤ، اپنی اہمیت ان کو محسوس کرنے دو، پھر کپڑے وغیرہ والا پارٹ تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ کب کرنا ہے۔ باقی شکل دیکھنے کی بات ہی تو جلد یا بدیر تم دونوں ہی کا سامنا ہوگا، اس لیے مینٹلی طور پر خود کو تیار رکھو تو ہی بہتر ہے۔ بات اس کی صحیح تھی، جس پر فرشتے نے ناچار بھی سر کو اس بات میں جو مچتی تھی۔ شاباش، چلو اب سوتے ہیں، صبح جانا ہے آفس۔ دیکھو کیا پتہ کل تمہارے شوہر نامدار سے ملاقات ہو جائے، ورنہ تو آئے دن گرین مانسٹر کی شکل دیکھنی پڑتی ہے۔ حکمہ کی بات سن کر فرشتے سیدھی ہو بیٹھی، آنکھوں میں تیرتا دکھ پل بھر میں رفع دفع ہوا تھا۔ ارے ہاں، وہ کیسے ہیں؟ ان کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے سمجھو۔ فرشتے کی بات کا جواب حکمہ نے سنجیدگی سے دیا، جس پر فرشتے نے آبرو اٹھاتے اس کو دیکھا۔ یار سمجھ نہیں آتا، دھوپ چھاؤں جیسا رویہ ہے ان کا سب کے ساتھ ہی۔ اور پھر اس نے سہراب کا پچھلے ایک ہفتے میں کیا گیا ہر عمل فرشتے کو بتانا شروع کیا، جو آنکھیں سکڑتے ہونٹوں پر پرشوق انداز میں انگلی رکھے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی دوست دماغ سے فارغ ہیں، فرشتے نے ہاتھ جڑتے ہوئے حکمہ کی بات کے اختتام پر کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ ہاں بات تو صحیح ہی کہی، اب ایسا کرو سو جاؤ، ورنہ صبح لیٹ ہوگی نا تو ہو گیا میرا کام، ویسے بھی 2 دن بچے ہیں ایونٹ میں۔ حکمہ بھی اس کے برابر بیڈ پر لیٹ گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہا اور پھر آنکھیں بند کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مسز پیٹرز، میرا جانا ضروری ہے، کیا آپ دیر آئیں؟ میں ہوٹل چلی جاتی، ایک نظر دیکھ آؤں سب۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے ان سے کہا، جو نہایت مصروف نظر آ رہی تھی۔ ٹیبل پر بکھری ہوئی منتھ کی تمام رپورٹ وہ سمیٹ رہی تھی۔ حکمہ فردان سر کو جانتی ہو، وہ طالب سر سے زیادہ اوپر کی چیز ہیں، آگے ہیں وہ، اور ان کو اگر 5 منٹ کے اندر اندر میں نے یہ منتھ کی رپورٹ نہیں دی تو میری نوکری گئی۔ پھر وہ نہیں دیکھیں کہ میں شروع سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ اب ان کی بات سن کر کیا بتاتی کہ جس کی بات کر رہی ہے وہ اس کا بہنوئی ہے۔ بیچاری فرشتے، کیا عجیب سا شوہر متھے پڑ گیا ہے اس کے، لیکن وہ بھی کسی سے کام نہیں، سیدھا کر ہی دے گی۔ اس کی سوچ کو جھٹک کر وہ اب اپنے بارے میں سوچنے لگی کہ بالکل دل نہیں تھا اس شخص کے سامنے جانے کا، کل والا غصہ اب تک ظاہر نہ ہوا تھا، اور پھر سے واپس اس کے پاس چلی جاتی۔ وہ ماتھے پر سوچ کی لکیریں سجائے مسلسل رائے فرار احتیاط کرنے کے مختلف طریقے سوچ رہی تھی، جب فائلز کا بلندہ ہاتھ میں تھامے پین کو دیکھا، جو مسز پیٹرز کے اشارے پر آگے بڑھا تھا لفٹ کی جانب۔ مسز پیٹرز بھی اس کے پیچھے بڑھی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے حکمہ کا گال سہلایا۔ گڈ گرل، ویسے بھی تمہیں ہی یہ ایونٹ کا فائنل
پورٹ فولیو لے کر جانا چاہیے۔ یہ تمہاری محنت ہے، پورے ایونٹ میں جی توڑ کوشش کی ہے تم نے، جاؤ اپنا حق، اپنی تعریف وصول کرو۔ وہ پیار سے اس کو سمجھاتی آگے کی جانب چال دے۔ حکمہ نے ہولے سے مسکرا کر ان کی پشت کو دیکھا اور پھر اپنے بالوں کو دام پہ آور حجاب کو ٹھیک کرتی وہ اپنا کوٹ پر آئی نادیدہ شکنیں چرتی کھڑی ہوگی۔ آج بھی یہ ہیلز پہن لیں، اب وہ پھر لیکچر دیں گے۔ اس نے اپنی وائٹ 2 انچ کی بلیک ہیلز کو دیکھا۔ قد چھوٹا ہونے کے باعث وہ کوشش کرتی تھی کہ ہیلز پہن ہی لے تاکہ کچھ تو بڑی نظر آئے، ورنہ تو اس کے کولیگس اور فرینڈز اس کو اسکول گرل کہتے تھے۔ یار اب کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ ویسے نہ جانے کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ چلو حکمہ، ثاقب اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچتے ٹیبل پر پڑا پورٹ فولیو اٹھایا اور سہراب کے مین آفس کی جانب بڑھ گئی جو فرسٹ فلور پر تھا۔ سیاہ ٹوپی سوٹ میں ملبوس، نیچے سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہی ٹائی پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا اس وقت۔ نہایت نفاست سے ڈارک براؤن بال سیٹ کیے، سیدھے ہاتھ میں سیاہ رولیکس جگمگا رہی تھی، ذہانت سے بھرپور سبز آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمائے وہ موبائل فون کان پر لگائے کسی سے محو گفتگو تھا۔ آل رائٹ ایٹ 6 PM ڈن، آئی ول میٹ ہیل گرینڈپا۔ یا ڈونٹ وری، آئی ول بی دیئر آن ٹائم ناؤ، اف یو پلیز ایکسکیوز می، آئی ایم اے بٹ بزی رائٹ ناؤ۔ اس نے شریر سے انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کے کنارے پر انگلی پھیر لی۔ جانتا تھا اس کی اس بات پر مراد صاحب کو غصہ آیا ہوگا اور پھر ہوا میں کچھ یوں ہی وہ اس کو 1000 صلواتیں سنانے لگے جن کو سن کر وہ بے شرموں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اچھا مجھے معاف کر دے، ٹھیک؟ اس نے جان بوجھ کر ترکش زبان میں جواب دیا۔ جانتا تھا یہ زبان سن کر ان کا غصہ جا کی طرح بیٹھ جائے گا۔ مراد صاحب کے لہجے میں اچانک دائرۂ نرمی کو محسوس کر کے وہ مسکرائے اور بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کی۔ الوداعی کلمات کہتا وہ اب فون رکھ چکا تھا۔ کتنا جانتا ہوں میں آپ کو گرینڈپا، اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو سیدھا کیا۔ ابھی وہ اپنا کام شروع کرنے ہی لگا تھا کہ آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سہراب کے ماتھے پر فوراً غصے کی لکیر نمایاں ہوئی۔ بغیر اطلاع کے کون ڈسٹرب کر رہا تھا اس کو اس وقت؟ وہ انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھاتے آنے والے کو باہر ہی سے ذلیل کر کے بیچنے لگا تھا کہ اچانک نہ جانے کیا سوجی، وہ لیپ ٹاپ پر آفس کے باہر لگے کیمرہ کو کھول گیا۔ سامنے ہی وہ سینے سے فائل لگائے سیاہ گنہری پلکیں اپنے گلابی رخسار اوپر جھکائے اندر سے اجازت ملنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ سہراب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے انٹرکام اٹھاتے کان سے لگایا، نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتی حکمہ پر ٹکی تھی۔ یس کم ان، دروازے کے باہر لگے انٹرکام اسپیکر پر جو ہی اس کی باری گمبھیر آواز ابھری، حکمہ نے فوراً سر پٹا کر اپنا اسکارف ٹھیک کیا اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیپ ٹاپ پر اس کو دیکھتے سہراب نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر ان پر امڑنے والی جاندار مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ اس لڑکی کی ہر ادا اس کو مزہ دیتی تھی۔ گڈ آفٹرنون سر، یہ ایونٹ کا فائنل پورٹ فولیو ہے، آپ کو چیک کروانے لائی ہوں، حکمہ نے اس کی ٹیبل سے بہت دور ہی کھڑے کہا، جس پر سہراب نے ایک بھرپور نظر سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ آج آپ وائٹ حجاب لیا ہوا تھا جس کے ساتھ آپ وائٹ 2 پیس پہنے، اندر کریم کلر کی سلک ڈریس شرٹ تھی اور پیروں میں آج بھی ہیل جو اس کی صاف رنگت کے چھوٹے خوبصورت پیروں میں بہت بڑی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، تشریف لائیے۔ سہراب نے اس کو شرمندہ کرنے کی خاطر سلام کیا جس پر وہ اپنا ہونٹ کاٹتی جواب دے کر آگے بڑھی۔ آفس کی خاموش دل فریب ماحول میں اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز انتشار برپا کر رہی تھی جس سے سہراب کا دل تیز بیٹ سے دھڑکنے لگا۔ حکمہ اس کے مقابل آ کر سیٹ پر بیٹھی اور ہاتھ میں تھامی فائل اس کی ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب کھسکا دی۔ سہراب جو آنکھیں بند کیے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے سے اپنی ابرو سے ہلا رہا تھا، اس کے قریب آنے پر اور حکمہ کے وجود سے اٹھی دھیمی گلاب کی مہک اپنے اندر محسوس کرتے وہ اپنی سبز آنکھیں کھول گیا جس کے سبب دونوں کی نظروں کا ایک ساتھ تصادم ہوا تھا۔ حکمہ نے اگلے ہی پل نظریں جھکا لی مگر سہراب اس کو یوں ہی گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ سر یہ پورٹ فولیو دیکھ لیں، کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو مجھے بتا دیجیے، کل کا دن ہے میرے پاس، میں ارینج کر لوں گی سب۔
اس کی دھیمی خوبصورت آواز پر سہراب چونکا، وہ نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹتے سامنے پڑی ریڈ فائل کے اندر موجود پورٹ فولیو پر مرکوز کرتے اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ سہراب نے پورٹ فولیو پہ لکھی تحریر اور تصاویر پہ نظریں جمائے، ہنکارا بھرا یہ صفحہ پلٹ کر آگے پڑھنے لگا تھا۔ پرامید نظروں سے اس کے چہرے کے نقوش کو تکتی حکمہ اس کوشش میں تھی کہ کس طرح اس کے دل میں چلتی اپنے کام کے متعلق بات باپ نے آئے کہ اس کو پسند آیا کام یا نہیں، ٹھیک ہے کوئی نقص نہیں اس میں، گڈ جاب۔ وہ فائل بند کر کے اس کی جانب کھسکا کر سیدھا ہو بیٹھا، پیر پیچھے دھکیل کر وہ ٹیبل سے تھوڑا پیچھے کی جانب اپنی چیئر کو کھسکا گیا تھا۔ حکمہ اس کی بات پر مسکرا کر خوش ہوتی چیئر سے کھڑی ہوئی اور سامنے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سہراب نے اپنا بھاری ہاتھ فائل پر رکھ دیا۔ ایک منٹ ادھر آئیے، آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ حکمہ نے اس کی بات سنتے کنفیوز نظروں سے اس کو دیکھا۔ ادھر آئیے کیا مطلب؟ آلریڈی تو وہ اپنی جگہ پر تھی، پھر یہ کس جگہ بلا رہا ہے اب؟ ادھر آئیے مس حکمہ۔ ثاقب وہ آنکھوں سے اپنے برابر اشارہ کرتا اپنا رخ گلاس سوال کی جانب کر چکا تھا۔ حکمہ کو سمجھ نہ آیا کہ جائے یا نہ جائے، چاہتا کیا ہے اب یہ۔ کچھ دیر یوں ہی شش و پنج میں رہ کر وہ اپنی انگلیاں مروڑتی مناسب چال کر اس کے برابر مگر کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ سہراب نے آنکھیں بند کرتے اپنے ارد گرد جھومتی اس کی خوشبو کو اپنے اندر سانسوں میں اتارا تھا۔ وہ اسیر ہوتا جا رہا تھا اس مہک کا۔ آپ کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہیں مس حکمہ؟ مدھم بوجھل آواز میں بڑا ہی عجیب سا سوال کیا گیا۔ حکمہ نے آنکھیں پٹپٹاتے اس کو دیکھ۔ یہ کس قسم کا بھونڈا سوال تھا؟ وہ شخص جس کے کوریڈور سے گزرنے کے 15 منٹ بعد بھی اس کے ملبوسات سے اٹھتی مہنگی ترین پرفیوم کی مہک رقص کرتی رہتی تھی، وہ کچھ کامن سی باڈی موئسچرائزر کی خوشبو کے بارے میں معلومات کا خواہاں تھا اس وقت۔ سر یہ کیسا سوال ہے؟ حکمہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھتے پوچھا، جو چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گھبرائی آواز پر فوراً آنکھیں کھولتا اپنی چیئر کا رخ حکمہ کی جانب کیا کر گیا۔ سوال میں کیا پرابلم ہے؟ جنرل کوسچن ہے۔ سہراب نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو وقتاً فوقتاً سرخ ہونے لگا تھا۔ جنرل نالج نہیں، پرسنل کوسچن ہے یہ سر، ایسے کسی کی فرینکنس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ حکمہ نے اپنے اندر چھپا اعتماد بحال کر کے کہا، جس پر سہراب اس کو دیکھتا دلچسپی سے مسکرا دیا۔ وہ جو سر اونچا کیے اس کو دیکھ رہا تھا، یکدم حکمہ کے مقابل کھڑا ہوتے اس کو سر اونچا کرنے پر مجبور کر گیا۔ اف ایک تو میں بونی ہوں، اوپر سے یہ انسان اتنے لمبے ہیں گردن میں ہی چک پڑ جائے ان کو دیکھتے۔ حکمہ نے دل ہی دل میں سوچتے اس کا لمبا چوڑا سراپا کنکھیوں سے دیکھتی، نظریں جھکانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ اب باس اور امپلائی میں کیا پرسنل مس حکمہ؟ خیر جانے دیجیے، مجھے یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عن قریب آپ ساتھ ہی ہوں گی میری۔ سہراب کے گہرے پرتوش لہجے میں کہی گئی بات حکمہ کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگی۔ وہ حیران پریشان اس پل پر روپ بدلتے شخص کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو خمار آلودہ ہوتی ان سیاہ آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ حکمہ نے اپنی آواز میں آتے خوف کو دبانے کی ایک ناکام سی کوشش کر کے اس سے سوال کیا جو دونوں کے درمیان حائل ہوئے چند قدموں کے فاصلے کو بھی مٹانے کا مطمع تھا۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتائیے کہ آج بھی ہیلز پہن لے آپ نے، جبکہ منع کیا تھا میں نے آپ کو۔ سہراب کچھ اور اس کے نزدیک قدم بڑھاتا حکمہ کے چہرے کو بغور تکتے اس کے ہونٹوں پر سجی لپسٹک پہ غور کر رہا تھا۔ پنک کلر کی لپسٹک اس کو بالکل پسند نہ تھی، مگر اس کے اوپر کس قدر جچ رہا تھا یہ۔ حکمہ اب اس کی تیز چلتی سانسیں، گہری خدت سے بھرپور نگاہوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، تب بھی فوراً پیچھے ہوئی۔ میری مرضی، میں جو بھی پہنوں، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس کو ورک بیسڈ ہراسمنٹ کہتے ہیں، میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ حکمہ نے ایک آخر کوشش کرتے سہراب کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی وارننگ دی تھی۔
جس کے سبب اس کے لبوں پر دل جلانے والی مسکان ابھری۔ اور ریلی، چلو ٹرائی کر لینا، میں دیکھتا ہوں کیلیفورنیا کا کون سا ایسا پولیس اسٹیشن کا یا کمپلین سینٹر ہوگا جو سہراب طالب کے نام کی ہراسمنٹ کمپلین رجسٹر کرے۔ اس کے مدم مگر پہاڑیہ لہجے میں کہی بات سن کر حکمہ کی بس ہو چکی تھی۔ فردان مصطفیٰ، اس فرم کے فرسٹ آنر میرے بہنوئی ہیں وہ، میں ان سے آپ کی شکایت کروں گی۔ حکمہ اس کے پاس سے ہٹتی مڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ سہراب کا اس کی یہ بات سن کر چھت پھاڑ کہہ خاموش روم میں گونجا۔ جو انسان اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دیتا وہ اس سے جڑے رشتوں کو کیا حق اہمیت دے گا؟ سہراب اس معصوم سی لڑکی کی بچکانہ سی بات سن کر ٹیبل پر لگے ایک محسوس بٹن کو دبا کر آفس کے تمام اندرونی اور بیرونی راستوں پر کھلنے والے گیٹس کو لاک کر چکا تھا۔ وہ شدید ہراساں ہوتی آفس کے دروازے کی جانب تیز قدم اٹھاتی بڑھی۔ سیاہ کانچ جیسی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے اس کو بے دردی سے جھنجھوڑا، پر شاید کوشش فضول ہی تھی۔ آفس کا مالک پہلے ہی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پہرے بٹھا چکا تھا جو اس کی چاہ کے بغیر کبھی نہ کھلتے۔ مسٹر سہراب، یہ دروازہ کھولے، وہ اپنی آواز میں درائی لرزش کو پیچھے دھکیلتی اونچی آواز میں چلائی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سہراب کو دیکھا جس کے دماغ میں اس پل نہ جانے کیا چل رہا تھا، جس کو سمجھنے سے فل وقت وہ تو قاصر ہی تھی۔ سہراب دھیمے مگر مضبوط قدم اٹھاتا اس تک چل کر آیا۔ کوٹ اتار کر اس ہی لمحے برابر پڑے کاؤچ پر پھینکا تھا۔ شرٹ کے آستینوں کے کف فولڈ کرتے اس نے کالر کے اوپری دو بٹن کھول کر دو انگلیوں سے گلے میں جھولتی ٹائی بھی ڈھیلی کرنے کے بعد وجود سے علیحدہ کرتے پوری کھول دی۔ سبز پرتوش نظریں حکمہ کے پورے وجود کا بے تابی سے طواف کر رہی تھی، جو اس کے ایک قدم آگے بڑھنے پر دو قدم پیچھے لے رہی تھی۔ اس پل دور دروازہ کھولے، آخر چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ حکمہ خوف سے آنکھیں پھاڑے اس کی لرزتی پلکیں بوجھل ہوتی آنکھیں دیکھ رہی تھی جس نے اچانک اس کے نازک کمر میں دونوں جانب سے اپنی ٹائی ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا۔ حکمہ ہوا کے دوش پر لرزتے پتے کی مانند اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہ تھا اب۔ کمر پر اس کی ٹائی کا سخت دباؤ تھا جو حکمہ کو اپنی کھال میں بے بس ہوتی معلوم ہونے لگی، جبکہ سامنے وہ فولاد کی دیوار بنا کھڑا اپنی جھلسا دینے والی نگاہوں سے اس کا دماغ مفلوج کرنے پر بازید نظر آیا۔ یہ سب آنکھوں میں آنسو بڑے سر اونچا کیے وہ اس ہی کو دیکھنے لگی جو یکدم ٹائی کے دونوں سرے الٹے ہاتھ میں منتقل کرتا اپنا سیدھا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے انگوٹھا اس کے لائٹ پنک کلر کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ حکمہ جس کی پہلے ہی بولتی بند تھی اس کے پر حدت لمس پر سکتے کی کیفیت میں جا پہنچی، جبکہ دوسری طرف سہراب تو ان پانیوں بڑی سیاہ چمکدار آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے حکمہ کے وجود سے اٹھتی خوشبو تنہائی کے لمحوں میں اس کے ساتھ ہوتی۔ یہ خوشبو اس کو دیوانہ کرنے لگی۔ کچھ نہ کہو، بس سانسوں کو سنو، یہ جھوٹ نہیں بولیں گی۔ وہ بوجھل ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھتا اس کے حجاب سے ڈھکے کان پر جھکا اور دل دہلا دینے والی باری سرگوشی کی گئی آواز میں اصرار تھا، جذبات کی حدت میں ڈوبا لہجہ تھا اس کا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے جانے دیں، آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ اس کی بھیگی آواز سن کر سہراب نے اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو ایک لمبی طویل سانس کھینچ کر اپنی سانسوں کو بھی اس سے مہکا دیا۔ ان آنکھوں میں دیکھو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ اس کی آنکھوں کے نم کنارے اپنی شہادت کی انگلیوں سے صاف کرتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو زیر و زبر کر گیا تھا۔ کیا یہ اظہار محبت تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی، مگر اس کا دل سینے میں اتنا شور کرنے لگا کہ وہ اس کی آوازیں اپنے کانوں میں بھی سن پا رہی تھی۔ اگر تمہیں آنکھیں نہیں بناتی تو تم میرے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرو، یہ تمہیں بتائیں گی کہ یہ تمہاری طلبگار ہے حکمہ ثاقب۔ وہ اس کو سیدھا ہاتھ نرمی سے تھامتے اس کے نرم ہتھیلی اپنے سینے پر عین دل کے مقام پر رکھ گیا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا باری پرحدت ہاتھ بھی رکھ دیا تھا۔
حکمہ اس کے دل کی تیز رفتار دھڑکنوں کی آوازیں اپنی ہتھیلی سے پورے وجود میں سریع سے اترتی محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص اس کی سماعتوں میں سور پھونک رہا تھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں حکمہ ثاقب، تمہارے سنگ شب و روز اس مہک میں سانسیں لینے کا مطمع ہوں۔ تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں خود میں ہر پل کس قدر شدت بڑا اظہار تھا۔ یہ سہراب آنکھیں بند کیے اس کے اوپر جھکا، حکمہ کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے، جذبات سے بجھتے بیگر لہجے میں اپنی کیفیت اس کے سامنے رکھ رہا تھا، جبکہ حکمہ اس کے اظہار، اس کی کہی ہوئی باتوں میں کھوئی آنکھیں بند کیے ہولے ہولے لرزتی، ابھی بھی اس کے دل کی دھڑکنیں اپنی ہتھیلی پر اور اس کی گرم خوشبودار سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی کانپ رہی تھی۔ حکمہ سہراب کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے بالکل واضح مضبوط اظہار کے بعد اس میں ہمت ہی نہ بچی کہ کم از کم اپنا اس کے دل کے مقام پر کا ہاتھ ہی وہاں سے ہٹا لیتی۔ سہراب مخمور بند ہوتی آنکھوں کو ہلکا سا واک کرتے اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھتے دلکش سا مسکرایا، جانی اپنے بے لگام ہوتے جذبات کے ساتھ وہ اس کو بھی لے ڈوبا تھا۔ جس ہاتھ سے اس نے حکمہ کی کمر کے گرد اپنی ٹائی کا حصار ڈالا تھا، اس کو چھوڑتا وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کے حکمہ کی کمر سے جھولتی سے اٹھائی ان دونوں کے پیروں میں گرتی زمین بوس ہوئی۔ سہراب اس کی باندھ لرزی پلکوں کو دیکھتا اپنے ہموار سے لبریز سبز آنکھیں موندتے اس کے ہونٹوں پر جھکا ہی تھا کہ حکمہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے سے نزدیک تر ہوتے محسوس کرتی فوراً اپنا منہ دوسری جانب پھیر گئی، اس کے سینے پر اس کے ہاتھ کے نیچے رکھا اپنا ہاتھ بھی واپس کھینچ لیا۔ خود بھی وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں یہ غلط ہے۔ کچھ دیر قبل وہ دونوں جو ایک وجود ہوئے بالکل مکمل ایک ساتھ کھڑے تھے۔ سہراب نے اب دونوں کے درمیان دائرۂ فاصلہ دیکھتے سختی سے جبڑے بھیج لیے۔ تو تم مجھے بتاؤ کیا صحیح ہے؟ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ تم اگر مجھے بولو گی کہ اپنی تمام دولت تمہارے نام لکھ دوں، میں سب لکھ دوں گا۔ وہ جنونی ہوتا سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی اپنی سانسوں کو ہموار کرتے حکمہ کی جانب بڑھا، اس کا بازو دبوچتے اس کے اپنے مقابل گھسیٹتے قریب کیا۔ حکمہ جس کے دماغ میں شادی کا پرپوزل گھومنے لگا تھا، اس کے اس عجیب سی بات پر سوالیہ نظر سے ان سبز آنکھوں میں جھانکنے لگی، جن میں وحشت، جنون اور دیگر شدید جذبات کا جہان آوا تھا۔ بولو حکمہ، جواب دو۔ میں تمہاری قربت، تمہارے ساتھ گزارے ایک ایک لمحے کا تمہیں منہ بولا معاوضہ چٹا۔ سہراب کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، ان کے مکمل ہونے سے پہلے ہی حکمہ کا نازک ہاتھ ہوا میں بلند ہوتا ایک سناٹے دار تھپڑ کا نشان اس کے گال پر چھوڑ گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس قسم کی گھٹیا آفر مجھے دینے کی؟ تمہاری ماں نے تمہیں عورت ذات سے بات کرنے کی؟ وہ جو اس کے تھپڑ پہ ہی ششدر کھڑا آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے کھڑی اس یکسر مختلف لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے اپنی ماں کا ذکر سنتے بپھرے شیر کی مانند اس کا بازو دبوچتے اس کا ہوا میں بلند کرتا بالکل اپنی آنکھوں کے مقابل لایا تھا۔ میری ماں کا ذکر مت کرنا ورنہ تمہاری زبان کاٹ پھینکوں گا میں۔ وہ دہشت زدہ سا حکمہ کے چہرے پر داڑھا جو بازو میں اس کی سخت گرفت کے بعد شدت پکڑتی تکلیف پر ضبط کرتے ہوں آلودہ نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ بولو؟ ہاں، کیسی پرورش کی ہے آپ کی؟ یہ تھپڑ آج آپ کو پڑا ہے، یہ بچپن میں آپ کی ماں نے مار دیا ہوتا تو اب بھی آپ کو عورت سے بات کرنے کی تمیز ہوتی۔ اس کی بات سنتے سہراب نے اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا، فوراً اس سے دور ہوا۔ اگر ابھی یہ نہ کرتا تو یقیناً وہ اس کو مزید تکلیف پہنچا دیتا۔ نہیں تھی میری ماں میرے ساتھ میں مر گئی تھی وہ جب میں 5 سال کا تھا، یتیم ہوں میں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں بلند ترین آواز میں داڑھتا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبو چکا تھا۔ حکمہ ششدر سی کھڑی پوری آنکھیں واک کیے اس کو دیکھ رہی تھی، جو شاید ضبط کے آخری مراحل پر تھا اس لمحے۔ سہراب ایک دم اس کی جانب پلٹا۔ کچھ دیر قبل جو بال نہایت نفاست سے سیٹ ہوئے تھے وہ اب ماتھے پر بکھرے نظر آئے، جن کو وہ ہاتھ کی پشت سے پیچھے دھکیلتے واپس اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، کیا بدتمیزی کی میں نے؟ ہاں بولو۔ کسی کو چاہنا کہاں کی بدتمیزی ہے؟ کسی کی طلب کرنا کہاں کی بدتمیزی ہے مس حکمہ ثاقب؟ وہ ایک بار پھر جنونی ہوا تھا، سرخ انگارہ آنکھیں جلتی سفید رنگت، وہ کسی اور دنیا سے آیا سہراب لگا حکمہ کو،
کسی کو چاہتے ہیں تو شادی کرتے ہیں اسے مسٹر سہراب طالب، نہ کہ ایسے واحیات پیشکش۔ حکمہ اس کی سبز آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گارتی تعصب سے بولی، اس انسان کی ذہنیت پر افسوس ہوا تھا، اس کو نہیں کر سکتا میں شادی، تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ سہراب نے مدھم آواز میں کہتے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچانک آنکھوں کے پردے پر وہ خواب والی لڑکی اور پھر ڈاکٹر مہرین کے بال آئے تھے۔ تو پھر ایسی گھٹیا پیشکش بھی نہ دیں مجھے دروازہ۔ وہ اپنی پوری جان لگاتے اس کی آخری کہی بات پر آگ بگولا ہوتی چلائی تھی جب اچانک اس کو پھندا لگا اور وہ بے دردی سے کھانسنے لگی۔ سہراب کی آنکھوں میں لمحوں ہی میں پریشانی اتر، وہ تیز قدم اٹھاتا ڈسپینسر کی جانب بڑا، پانی کا گلاس پڑتے وہ کھانسی حکمہ کی جانب آیا تھا جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ حکمہ نے اس کو دیکھا جو شدید فکر مند ہوتا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر یہاں سہراب کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو یقیناً کچھ دیر قبل پڑے کے تھپڑ کو اپنا انا کا مستہ بناتے ابھی اس سے زبردستی کر چکا ہوتا، مگر وہ اس سب کے بالکل برعکس اب بے نرمی سے حکمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنا عجیب انسان تھا یہ، حکمہ محض سوچ کر رہ گئی۔ دروازہ کھولے، حکمہ نے گلاس ہاتھوں میں دبوتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ سہراب نے نرمی سے اس کی سرخ ہوتی ہتھیلی کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شیشے کا گلاس آزاد کرتے ٹیبل پر رکھ دیا۔ 1 منٹ کھول دیتا ہوں، پہلے تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے پر فکر مند ہوتا ہاتھ تھکنے ہی لگا تھا کہ حکمہ نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ خبردار خبردار، اب مجھے چھوا تو ہاتھ میں رہیں اپنی دروازہ کھولیں ابھی کے ابھی، ورنہ آپ کا یہ آفس اور آپ کو خود بھی تہس نہس کر دوں گی میں۔ حکمہ نے انگلی اٹھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دی تھی، جس پر سہراب اب کافی دیر بعد کھل کر مسکرایا۔ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنے مقابل کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ چلو کرو تہس نہس، کم از کم اس ہی سبب تم میرے نزدیک تو آؤ گی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتا ایک بار پھر ٹریک سے اترا۔ حکمہ نے ہتھیلیاں مٹھیوں کی صورت بینتے آنکھیں جھکا دی۔ سہراب، اس نے دانت پیس کر مدھم غصے سے پر آواز میں کہا، جس کو سنتے اس کے لب کھل اٹھے۔ سب مجھے طالب کہتے ہیں، مگر آج تمہاری زبان سے یہ سہراب کتنا خوبصورت لگتا ہے، کیا واقعی میرا نام اتنا خوبصورت ہے؟ وہ ذرا نیچے جھکتا اس کے چہرے پر سرگوشی کر گیا تھا، جس پر حکمہ فوراً تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے پیچھے ہوئی۔ دروازہ کھولے، میں آپ کی یہ جاب چھوڑ رہی ہوں، آج سے ہی ریزائن کر رہی ہوں میں۔ اس نے ایک اور دھمکی لگائی، جس پر طالب کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ ایک آخری بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتا مڑ کر اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ کنٹریکٹ یاد ہے نا جانب؟ اپنی لونگ سی ٹیچر کو جیل کی ہوا کھلانا چاہتی ہو کیا؟ اپنی چیئر پر اس ہی شاہانہ انداز میں بیٹھتے اس نے حکمہ کو یاد دلایا، جس کو سنتے اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر۔ وہ اپنے دانت کچکچانے لگی۔ اچھا، اب آنکھوں سے مجھے نہیں کھاؤ، جاؤ دروازہ کھول دیا ہے، جوس پیو، ہوں ویسے بھی بہت جلا چکی ہو تم اپنا۔ سہراب نے دل جلانے والے انداز میں کہتے حکمہ کو دیکھا، وہ بٹن دباتے تمام گیٹس کھول دیے تھے۔ وہ ان کے کھلنے کی آواز سنتی قہری غصے بڑی نظر اس کے وجیہ چہرے پر ڈالتی دروازے کی جانب بڑھ کے اپنے پیچھے پوری قوت سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی وہ۔ حکمہ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ ہاتھ میں تھامے ٹیشو پیپر سے صاف کرتی اس کے آفس سے باہر نکلی ہی تھی کہ باہر سے آنے والے شخص سے بری طرح ٹکراتے بچی۔ آرام سے، مقابل کی بڑی سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ حکمہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دراز قد سرخ سفید رنگت کا مالک اپنی سرد نیلی آنکھیں لیے، وہ کوئی اور نہیں اس کا بہنوئی فردان مصطفیٰ ہی تھا۔ السلام علیکم۔ حکمہ نے شدید اضطرابی کیفیت میں ہونے کے باوجود بھی اس وقت اس کو اپنے سامنے دیکھتے مبہم سا مسکراتی سوال کیا، جس پر فردان نے سر کو جنبش دیتے اس کا جواب دیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فردان کی چانچتی نگاہیں اس کے گھبراتے ہوئے نقوش پر ٹکی تھی۔ حکمہ مزید کنفیوز ہونے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں، لیٹ ہو رہی ہوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ اپنی بات جلدی کہتے اس کی نظروں سے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ فردان نے تجسس سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر کندھے اچکاتے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر قدم رکھا ہی تاکہ وہاں کے ماحول دیکھتے اس کے ماتھے پر واضح بال نمایاں ہوئے۔
کمرے کے وسط میں سیاہ ٹائی، زمین بوجھ سی کاؤچ پر سیاہ کوٹ بے ترتیبی سے پڑا اور آفس کا مالک اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آنکھیں مودے ہونٹوں پر تبسم لیے جھول رہا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ فردان کی سنجیدہ گمبھیر آواز خاموش روم میں گونجی، جس پر سہراب نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولتے سامنے لائٹ گرے کلر کے ٹو پیس میں ملبوس ان کے ہمراہ اسکائی بلو ٹائی، وائٹ بے داغ ڈریس شرٹ پر لگائے نکھرے سے فردان کو دیکھا، جس کی آنکھیں اس پل اس کو ہی جانچ رہی تھیں۔ نن آف یور کنسرن باڈی، سہراب نے مزے سے کہا۔ واپس آنکھیں بند کرتے ریوالونگ چیئر پر جھولنے لگا۔ فردان نے اس کو دیکھتے دانت پیستے تھے۔ دیٹس مائی کنسرن، شی از مائی سسٹر ان لا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ہتھیلی اپنے سامنے ٹیبل پر مارتے اس کو اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ سہراب نیچے اور دھکیل کر آگے ٹیبل کی جانب آتے بروچکا کا طنزیہ انداز میں فردان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو بڑا دل جلا دینے والا لہجہ تھا اس کا۔ فردان کے تو تن بدن میں آگ لگی۔ بہت ہنستے تھے، مٹھیاں بینتا مڑا جہاں ٹائی پڑی تھی اس کو جھک کر ہاتھ میں دبوچتے وہ واپس سہراب کے سامنے کھڑا ہوا، کھینچ کر اس کی ٹائی اس کے منہ پر ماری تھی۔ فردان نے، جس پر سہراب کا جاندار کہکہ روم کی خاموش فضا کو چیر گیا۔ اس کے بعد جو ٹائی فردان کی طرف سے منہ پر ماری گئی تھی اس کو وہ اپنے کالر کھڑے کرتا پہننے لگا۔ ٹائی میں حکمہ کی بھینی سی خوشبو برس گئی تھی، جس کو ایک بار پھر اپنے نزدیک محسوس کرتے سرور کی سکون بخش لہریں اس کے وجود میں اترنے لگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے طالب؟ تم نے اس کے ساتھ؟ حکمہ کا خواہاں اٹھا چہرہ یاد کرتے وہ سہراب کے مقابل چیئر گھسیٹتا اس پر بیٹھ گیا۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے اپنے لائٹر سے سگریٹ جلاتے ہونٹوں سے لگانے ہی والا تھا کہ سہراب نے آگے بڑھ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے اپنے ہونٹوں پر لگا لی۔ فردان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری، جس کو وہ لب بیچ کر چھپاتے ایک اور سگریٹ نکال کے ہونٹوں سے لگاتے، لائٹر کے شعلے سے اس کو بھڑکاتے گونج گونج سگریٹ کا دھواں اپنی سانسوں کے سپرد کرنے لگا۔ بولنے کا کیا لوگے تم سہراب طالب؟ فردان نے سگریٹ کا دھواں اس کی سمت خارج کرتے جانچتی نظر اس کو دیکھا، جس کا سیدھا گال لال ہو رہا تھا، مگر یہ سبز آنکھیں یہ تو کچھ اور ہی گواہی دے رہی تھی اس لمحے۔ کچھ غلط نہیں کیا، کسی سے چاہت کا اقرار غلط بات تو نہیں، بہت عام سے لہجے میں بہت خاص بات کہہ گیا تھا۔ فردان نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تم پسند کرتے ہو اسے؟ اس کے ڈائریکٹ سوال پر سہراب سیدھا ہوا۔ انگلیوں کے درمیان جلتا آدھا سگریٹ اس نے ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں مسلتے مقابل بیٹھے فردان کو دیکھا۔ شاید ہاں۔ فردان کی نیلی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے وہ بولا۔ الفاظ بہتانہ تھے مگر آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ شاید ہاں کچھ نہیں، وہ یقیناً اس کو چاہتا ہے۔ بات کروں میں پھر ہارون بھائی سے؟ سہراب پہلے حکمہ کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کر چکا تھا۔ اس کو اچھے سے معلوم تھا کہ ہارون ثاقب حکمہ کا بڑا بھائی ہے۔ ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس وقت وہ اپنی کرسی سے اٹھا کاؤچ کی جانب بڑھا اور اپنے کوٹ وہاں سے اٹھا کر جھٹکتے پہننے لگا۔ فردان بھی اس کو دیکھتے ختم ہوتی سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتا کھڑا ہو گیا۔ ماریہ بیگم کی نئی ضد سننے کے بعد وہ پرسوں ہونے والی ارلی برانچ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہفتے کو میرا آنا ضروری ہے۔ ہوٹل کوٹ پہن کر اپنی آستین ٹھیک کرتے سہراب نے اس کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ دماغ ٹھیک تھا اس کا کیا؟ فرم کا ارلی میگا ایونٹ ہے، پورے کیلیفورنیا کے مشہور بزنس مینز اور ان کے نہ جانے کتنے رقیب آنے والے تھے، اور یہ شخص وہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ obviously فردان مصطفیٰ، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ فرم کے فرسٹ آنر اور فاؤنڈر تم ہی ہو؟ وہ طنز سے بجھے لہجے میں اس کو بولتا ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اور والٹ اٹھانے لگا۔ فردان نے بے چینی سے پہلو بدلتے اپنے گھنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جس کو سہراب کے تیز نظروں نے فوراً ہی بھانپ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم؟ سہراب نے اس کے چہرے کے تنے نقوش دیکھتے دھیمی آواز میں سوال کیا، جس میں فردان نے اپنے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں دباتے اس کو دیکھا۔ ماما ان کی ضد ہے اس ایونٹ میں اپنے بزنس سرکل کے تعارف اپنی بیوی سے کروا دوں۔ فردان نے دانت پھر سے جلے کٹے لہجے میں الفاظ ادا کیے، جس پر سہراب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ آخر اس میں غلط کیا تھا وہ نہ سمجھ سکا۔ تو یہ ایک ٹھیک پوائنٹ ہے آنٹی کا، اس میں کیا قباحت ہے؟ جلد یا بدیر تو میں انٹروڈیوس کرانا ہی ہوگا اپنی مسز کو سب سے۔
سہراب نے کندھے اچکاتے آسانی سے اس کی پریشانی کا حل دیا تھا، جس پر وہ مزید تیش میں آیا۔ میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب اس وقت، اس نے جل کر کہا، جس پر سہراب نے ابرو اچکاتے اس کو بولا تھا، تو پھر کب کرو گے؟ نکاح سے پہلے ہی تمہیں یہ سب سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اب خود کو مینٹلی تیار کرو، زیادہ عرصے تک اپنا پہلو نہیں بچا سکتے تم اس سب سے۔ بات اس کی ہر لحاظ سے صحیح تھی، مگر وہ اپنے دل میں بڑھتے جذبات اور دونوں کے درمیان قائم حلال جائز رشتے کی بنا پر رشتے سے ملاقات کرنے سے کترا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، کورٹ کی جیب میں بڑا فون بجنے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ موبائل فون کی اسکرین پر اپنی ماما کی چمکتے نمبر کو دیکھ اٹھانے سے پہلے طالب سے سوال کیا۔ فردان اب ارادہ کر چکا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ میں کسی سے ملنے، تم ہاں بول دو، آنٹی کو بلا وجہ خود کو نہ دکھاؤ، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ سہراب زبانی الفاظ کہتا ایک مسکراتی نظر فردان پر ڈالنے کے بعد سیدھا آفس سے باہر نکل گیا۔ کچھ ضروری کام نپٹا کر اس کو ڈاکٹر مہرین سے ملاقات کرنے جانا تھا، جبکہ دوسری طرف اندر کھڑا فردان مسلسل بجتے موبائل کو دیکھتا خود کو کمپوز کر کے کال پک کرتا کانوں سے لگا گیا۔ سلام جی، ٹھیک ہے، آپ بتا دیجیے اس کو ایونٹ کی ٹائمنگ وغیرہ۔ ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں، محض اطلاع دینا بھی بہت ہے مما۔ اس کی کزن سسٹر ہماری فرم میں ایونٹ مینیجر ہے، تو پتہ ہی ہوگا اسے۔ بیٹے کی عجیب و غریب بات سن کر فون کے اس پار موجود ماریا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ آخر کب عقل آئے گی اس لڑکے کو؟ میری جان، میرے بیٹے، یہاں تمہاری بیوی کی بات ہو رہی ہے، کسی عام شخصیت کی نہیں۔ انہوں نے اپنی آواز کو ہاتھوں ہاتھ نرم رکھتے اس کو کہا، جو ان کی کہی ہوئی بات سمجھنے سے قاصر۔ بولا، تو مما کیا کروں؟ اس کے ذہن میں پھول بچھاؤں کیا؟ اب پھول نہیں بچاؤ، مگر اس کو خود اطلاع دو اور کل اپنے ساتھ شاپنگ پر بھی لے جانا اسے، ٹھیک میری جان؟ ماریا کی نرم آواز سنتے فردان کو تو صحیح پتنگے لگے تھے۔ چلو تل ٹھیک تھا، اب یہ شاپنگ یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ مما جان، اطلاع میں دے دوں گا ایونٹ کارڈ فارورڈ کر کے، مگر شاپنگ پر لے کر جانے کی آپ مجھ سے امید نہ کیجیے۔ ہاں البتہ ایونٹ کی شان کے عین مطابق ڈریس اس کے پاس پہنچ جائے گا آج رات ہی۔ فردان نے تحمل سے اپنی بات کہی، جس پر سرد سانس ہوا کے ثبوت کرتی ماریا بولی، بیٹا تمہاری مرضی، لیکن مجھے اچھا لگتا اگر تم خود کل اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ آگے تمہیں جو ٹھیک لگے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ دھیمی آواز میں کہتی انہوں نے جڑ سے فون کاٹا تھا، جس پر فردان نے تعصب سے سر ہلایا۔ ایموشنل بلیک میلنگ کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے ماما، اس نے سر چٹک کر کہتے ان کا نمبر کھولا اور ان کا مثبت اطلاع ٹائپ کر کے میسج بھیجتے گہری سانس لیتا فرشتے کا نمبر کھول گیا۔ ایک نیا امتحان، آنکھیں بند کرتے اس نے اپنے ڈگمگاتے اعصاب کو قابو میں کیا۔ ایونٹ کا انویٹیشن کارڈ فارورڈ کرتے اس نے میسج ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر بھیجا اور سہراب کے آفس سے نکلتا کور کا بٹن بند کرتے اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ سہراب اپنے تمام کام مکمل کرتا ٹھیک 6 بجے سان ڈیاگو کے مشہور کیفے میں پہنچ چکا تھا۔ اپنی سلور پورش کیفے کے باہر پارک کرتے وہ مضبوط مغرور قدم اٹھاتا انڈور کیفے کی جانب بڑھ گیا۔ کیفے میں اس وقت خاصا رش تھا، ہر سو گہما گہمی کا رقص، خوشیوں سے بھرپور کھلکھلاتے چہرے تک کہیں کوئی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا خوشگپوں میں مصروف نظر آیا، تو کہیں کوئی اپنے لور کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبا۔ ان سب کھلکھلاتے خوش چہروں میں صرف وہ ایک ہی تھا جس نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ زیادہ رش والی پبلک پلیس تھی، تبھی کوئی اس کو جہاں پہچان نہ سکا، ورنہ میگزین اور نیوز چینل میں انٹرویوز کے باعث وہ ٹین ایج گرلز کا کرش تھا۔ سہراب کی صبر نگاہیں اس پل کوئی سنسان پرسکون گوشہ ڈھونڈنے کی تلاش میں تھی، جو اس وقت کیفے میں ملنا ناممکن ہی تھا۔ وہ کچھ سیٹس خالی دیکھتے ان کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ آؤٹ ڈور ٹیرس ایریا کی چند خالی کرسیوں پر اس کو نہایت خوبصورت ہیزل براؤن آنکھوں والی سیاہ گھنگریلے کندھوں تک آتے بال، دراز قد، گورے رنگ کی مالک پرپل لانگ ڈریس میں ملبوس وہ یقیناً ڈاکٹر مہرین ہی تھی، جو اپنے موبائل میں مصروف نظر آئی۔ دور سے بھی دیکھا کوئی بھی اس کے دو آنچا حسن سے متاثر ہو سکتا تھا، مگر سہراب کو اس میں کچھ بھی خاص نہ نظر آیا، محض اس کے بالوں کے وہ مغرور چال چلتا اس کی ٹیبل کے جانب بڑھا۔ ڈاکٹر مہرین زبیر، اس کی سنجیدہ بھاری آواز پر مہرین نے سر اٹھاتے سامنے دیکھا، جہاں
بلیک ٹو پیس میں ملبوس نہایت ہینڈسم شخص سہراب ہی تھا، جس کے مقابل اس کی مام نے پہلے اس کو سختی سے ہدایت دیتی تھی کہ ہر حال میں اس کا دل جیتنا ہے۔ یس، آپ یقیناً سہراب طالب ہیں۔ مسکراتے ہوئے خالصتاً امریکی لب و لہجے میں اردو بولے گی۔ اس کا لہجہ سن کر سہراب سے تو اخلاقاً بھی نہ مسکرایا گیا۔ اس کے مقابل پر چرگ سی تھا، وہ اس کے سامنے یوں ہی سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر طالب۔ اس کے بیٹھتے ہی مہرین نے خوش اخلاقی سے کہتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی اس حرکت پر یکدم اپنی زینت چھپاتے حیادار سی حکمہ اس کو یاد آئی، جو مردوں کے درمیان کام کرنے کے باوجود بھی کبھی زیادہ دیر تک ان سے آنکھیں ملا کر بھی بات نہ کرتی تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر آئے اس کے عکس کو فوراً نظر انداز کرتے اس نے بڑی مشکلوں سے مصنوعی مسکان ہونٹوں پر سجاتے اس کا آگے بڑھا ہاتھ تھام لیا۔ سیم ہیئر ڈاکٹر مہرین۔ ایک سیکنڈ ہی تک اس نے اپنا ہاتھ مہرین کے ہاتھ سے مس کرتے واپس کھینچ لیا تھا، جو تیز نظر چاہتا ہونے کی حد تک ذہین۔ مہرین نے فوراً آبزرو کیا۔ تو کیسے گزر رہی ہے زندگی مسٹر طالب؟ ایک ادا سے اپنے نیم عریاں بازو ٹیبل پر رکھتے اس نے اپنی ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکاتے مقابل بیٹھے سہراب کی سحر انگیز سبز آنکھوں میں جھانکا، جن میں اس کا بے باک لب و لہجہ سنتے سرخی سی اتر آئی تھی۔ اچھی مختصر ترین جواب آیا، جس پر مہرین کھل کر مسکرائی تھی، جس کے سبب دونوں گالوں پر پڑتے حسین ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ سامنے بیٹھی لڑکی مکمل لاجواب کر دینے والے حسن کی ملکہ تھی، مگر نہ جانے کیوں کچھ بھی اپنی طرف کھینچتا نظر نہ آیا سہراب کو۔ آپ کے لیے کیا آرڈر کروں؟ میں ریئلی سوری، میں کچھ جلدی آ گئی تھی، تبھی اپنے لیے کافی منگوا لی، مگر آپ فکر نہ کیجیے، میں آپ کا ساتھ بھی دوں گی ویٹر۔ شائستہ آواز میں کہتی وہ ویٹر کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ ناچار سہراب کو منہ بند رکھنے پر اتفاق کرنا پڑا، ورنہ وہ زیادہ دیر یہاں بیٹھنا نہ چاہتا تھا۔ کیا لیں گے طالب آپ؟ ویٹر جو ہاتھ میں نوٹ پیڈ تھامے کھڑی تھی، اس کے سامنے مہرین نے بڑی بے تکلفی سے سہراب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پوچھا۔ سہراب نے ابرو اٹھا کر طنزیہ نظر سے اس کو دیکھا تھا، جس پر وہ کچھ گڑبڑا بھی گئی۔ بلیک امریکانو۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے مہرین کے ہاتھ کے نیچے رکھا اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ ویٹر دونوں کا آرڈر لینے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے جاتے مہرین نے کچھ پریشان سی نظر سے مقابل بیٹھے ہوئے چاہت کے شاہکار کو دیکھا، جس کے نابی لب سختی سے بینچے تھے، نظر کیفے کے سڑک پر گزرتے افراد پہ مرکوز تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ مہرین کچھ دیر اس کو یک تک بنا پلکیں جھپکائے دیکھتی رہی اور پھر اس کے بعد شرمندگی سے بولی، وہ نا امید نہیں کرنا چاہتی تھی سہراب کو کسی بھی حال میں۔ اس کی شرمندہ سے دھیمی آواز پر سہراب نے نگاہیں پھیرتے اس کو دیکھا، جس کے چہرے سے بھی شرمندگی صاف آیا تھی۔ اٹس اوکے۔ اس کی شرمندگی ظاہر کرنے کے لیے اس نے اخلاقی طور پر کہہ دیا، ورنہ پچھلی کی ہوئی حرکت پر کھڑی سنانے کا دل چاہا تھا اس کو۔ اس کی جوابی معافی سن کر ایک بار پھر مہرین نے اپنے ڈمپلز کی نمائش کی اور سہراب سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی، جس کا وہ ہاں میں جواب دے دیتا۔ اتنی دیر میں سامنے سے آتی ویٹر نے ان دونوں کے سامنے ان کی کافی سرو کی۔ آپ زیادہ بولنے کے شوقین نہیں لگتے مسٹر طالب، مہرین نے اس کو دیکھتے کہا، جو بغور اس کے بال دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد سن کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ مسٹر زبیر، کیا آپ کے بالوں کی لینتھ اتنی ہی ہے ہمیشہ سے؟ اس کی آواز میں واضح دلچسپی تھی۔ مہرین سمجھ گئی خاموش بیٹھے انسان کا اس سے یہ پہلا سوال کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کو لمبے بال پسند تھے۔ اور نہیں میرے بال تو کمر تک تھے، وہ تو میرا موڈ ہوا کچھ نیو ٹرائی کرنے کا، تب کٹ کروا لیے میں نے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی صاف جھوٹ بول گئی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے بال کبھی کندھوں کے نیچے تک بھی نہ پہنچ سکے تھے۔ اس کی بات سنتے اچانک سہراب کی سبز آنکھیں چمکنے لگی۔ اس کو لگا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی جان اب وہ حقیقت میں بچا سکتا ہے۔ روزانہ جس کی سانسیں ہوا میں اپنی آنکھوں کے سامنے کھینچتے دیکھتا تھا، آج اس کے پاس راستہ تھا اس لڑکی کو اپنی مضبوط پناہوں میں لینے کا۔ سہراب نے یکدم والہانہ انداز میں ٹیبل پر رکھے مہرین کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کے ہونٹوں سے نکلی بات سن کر مہرین کو تو کچھ لمحوں تک اپنی قسمت پر یقین ہی نہ ہوا۔ کیلیفورنیا کا مشہور ترین بزنس مین، ہزاروں دل جس کو دیکھ کر دھڑک جاتے تھے، وہ آج یوں پہلی ہی ملاقات میں اس کو پرپوز کر گیا تھا۔ اس کو تو لگا کہ وہ ہواؤں کے دیس میں ہے۔ یس ضرور۔
وہ بے صبری سے پرجوش لہجے میں بولی۔ اس کی تیز آواز نے سہراب کے اپنے اندیشوں سے باہر گھسیٹا تھا۔ وہ فوراً جھکتے سیدھا ہوا اور اس کا ہاتھ بھی فوراً اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ مہری نے کچھ تجسس سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس شخص کا، نہ سمجھ میں آنے والا۔ اتنی دیر میں ویٹر بل بھی لے آئی تھی جس کو تھامتے سہراب نے والٹ سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر اس میں رکھا۔ میں دے دیتی ہوں نا؟ مہری نے اپنی آواز میں بے تابی سے مدعے کہا، جس پر سہراب نے اس کو دیکھتے ابرو اچکائی جیسے پوچھ رہا ہو۔ واقعی آنکھوں میں صاف تمسخر تھا جسے دیکھ مہری نرم ہوتی فوراً پیچھے ہوگی۔ ویٹر کے اس کا کارڈ واپس کرنے پر وہ اس کو اپنے والٹ میں ڈالتا کھڑا ہوا۔ مس مہرین، آپ کو جلدی شادی پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کے سوال پہ مہرین ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، فوراً جواب دیا گیا تھا کہ جیسے یہ نہ ہو کہ مقابل آفر بدل لے۔ گڈ، آگے گفتگو ہمارے بڑوں کے درمیان ہو جائے گی۔ آپ کی رضا اس لیے معلوم کی کیونکہ میں اسی منتھ میں شادی چاہتا ہوں۔ سہراب چاہتا تھا وہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو اپنی پروٹیکشن میں لے لے، تبھی اس نے مزید اس معاملے کو نہ لٹکایا۔ دوسری طرف مہرین تو خوشی کے اونچے ترین مینار پر تھی۔ اس وقت یہ سب تو خواب ہی تھا۔ آ جائیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، رات ہونے والی ہے۔ سہراب نے اپنے برابر چلتے اس کے کندھوں سے ذرا اوپر آتے قد کی مہرین کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے ایک بار پھر وہ چھوٹی سی نازک بند پھول کی کلی اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی جس کو اس نے سر جھٹک کر نظر انداز کیا۔ اوکے، میں ڈرائیور کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں مجھے پک نہ کرے۔ مہرین اس کی کہی بات پر مسکرا کر کہتی اس کے لیے کھلے کار کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی باہر کھڑے سہراب نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ آج سے قبل جب 2 بار اس نے حکمہ کو لفٹ کی آفر کی تھی تو شدید ضرورت ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی اس کو ہمیشہ انکار کرتی تھی، مگر اس کے سختی سے کہنے پر حکمہ کو ماننا پڑا۔ جبکہ اس وقت اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے لڑکی کا ڈرائیور تک اس کا باہر منتظر کھڑا تھا، مگر پھر بھی وہ آج پہلی ملاقات پر ہی اس کے ساتھ چلی بنی۔ تیسری بار وہ مہرین کا موازنہ حکمہ سے کر رہا تھا۔ وہ ایسا نہ چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں دماغ بارہا مجبور کر رہا تھا اس کو۔ سہراب نے کنکھیوں سے مہرین کو دیکھا جو سیٹ کی پشت سے ٹھیک لگائے اس کو ہی بے تاب نظروں سے دیکھنے میں مشغول نظر آئی۔ یہ لڑکی دور دور تک اس کے آئیڈل جیسی نہ تھی، مگر اس کے بال اور روز نظر آنے والا وہ خواب زبردستی سہراب کو اس کے ساتھ باؤنڈ کر چکا تھا۔ فرشتے بس میں بیٹھی یونیورسٹی سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی جب اس کے موبائل کی میسیج ٹون رنگ ہوئی۔ حکمہ جانی کو صبر نہیں ہوتا، میرے بغیر تو سانس ہی نہیں آتی اس کو۔ ہائے میری جان، وہ دھیمی آواز میں مسکرا کر خود کلامی کرتے اپنے کندھے پر لڑ کے بیگ اتار کر اس میں سے فون نکالنے لگی تھی۔ فون کھولا تو اس کی اسکرین پر ہسبینڈ جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو فرشتے کی سانس رک گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل ان لاک کرتے میسیج کھولا جس میں سب سے پہلا میسیج ایک انویٹیشن کارڈ تھا جس کو پڑھ کر اس کی آنکھیں پریشان سی ہوگی۔ پھر وہ اس کارڈ کو بند کرتی نیچے کا میسیج پڑھنے لگی۔ ہفتے کو ایونٹ ہے، دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، تمہاری کزن نے بتایا ہوگا تمہیں۔ ماما چاہتی ہیں تم بھی ہو میرے ساتھ وہاں، اسی لیے تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کل شام تمہیں اس ہی سلسلے میں تمہارے گھر سے پک کروں گا شاپنگ کے لیے، فردان مصطفیٰ۔ یہ میسیج پڑھتے اس کے تو پورے وجود میں ہی آگ لگ گئی۔ فردان مصطفیٰ، بڑا آیا نام تو ایسے لکھا ہے میسیج کے نیچے جیسے میں جانتی نہیں اس کو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں، شاطر وحشی انسان۔ دانت پیس کر وہ ہتھیلی میں موبائل پینچنے لگی۔ ہمت تو دیکھو، مجھے میسیج کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، اور ماما تو ایسے لکھا ہے جیسے معصوم ماریا آنٹی نے اس کے سر پر بندوق رکھ کر میسیج کروایا ہو اس سے۔ یہ سوچتے اس کو اندازہ ہوا موبائل کچھ زیادہ ہی زور سے بینچ رہی ہے۔ ہائے سوری موبائل جی، وہ مجھے لگا تم فردان مصطفیٰ کی گردن ہو، دانت پیس کا موبائل سے کہا اور موبائل احتیاط سے گود میں رکھ لیا۔ وہ منہ بناتی مسلسل فردان کو کوس رہی تھی۔ ویسے فرشتے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ اپنی ماما کے کہنے پر میسیج کرے یا کسی اور کے؟ کیا تم چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کے اندر سے آتی آواز کو فوراً دبایا تھا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مجھے کیا وہ دل سے کرے میسیج یا دماغ سے؟ میں تو جاؤں گی بھی نہیں۔ بڑا آیا خڑوس کہیں کا، چالاک کا یہ انسان نے القابات سے نوازا گیا۔ فرشتے نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ بھی گود میں رکھا، موبائل فون اٹھاتے واپس کھولا۔ ریلی آپ کو یہ لگا کہ میں آ جاؤں گی؟ معذرت فردان صاحب، میں بزی ہوں، اس ویکینڈ نہیں آ سکتی۔
میسی ٹائپ کر کے دل چلی مسکراہٹ لبوں پر سجا۔ اس نے میسج فارورڈ بھی کر دیا اور اب ہاتھ رگڑ کر مسکراتے ہوئے اس کے جواب کی منتظر تھی جو اگلے ہی پل وصول ہو گیا تھا۔